جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں، کوئی فرنیچر والے کے پاس بٹھا دیتا ہے، کوئی درزی کے پاس، کوئی کیا۔ استادی شاگردی یہاں بھی ہے نا۔ تو استادی شاگردی تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ استاد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ایمان کا ذائقہ صرف کتاب سے مل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے، قرآن کو سکھانے کے لیے استاد آیا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے استاد آیا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ بھئی ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، یہ کافی ہیں، لیکن قرآن جب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی آپ ان کو وضاحت کریں اس کی۔ تو انسان کی صاحب کتاب ہم اسے کہتے ہیں، یا صاحب قرآن، تو اس کی تشریح کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پہ اب آپ کے سامنے کون ہے؟ آپ کے پاس تو صرف کتاب ہے۔ اب کتاب بھی ایسی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیں، تو کتاب کے گرامر وغیرہ کے لیے تو مدرسے ہیں، لیکن جو کتاب کا نور ہے، کتاب تو نور بھی ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو ایک نورانی شخص کی ضرورت ہے، جو نور والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے ہیں۔ تو نورانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہے، یعنی ان کے پاس روشنی ہے۔ مثال اگر آپ سمجھنے کے لیے، نور کا میں ترجمہ روشنی ہے، وہ ان کے پاس روشنی ہے، وہ ان کو سمجھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا نور کیا ہے۔ تو وہ نور جو ہے، پھر جب آپ پیغمبر سے ملیں گے تو ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو کتاب کی باتیں بھی بتائے گا، آپ کا تزکیہ بھی کرے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کو تو تزکیے کی حاجت ہے، آپ کو پاک ہونا چاہیے۔ تو پاک کون کرے گا؟ پاک کتاب نہیں کرتی۔ اگر آپ دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں کہ پاکی کی ڈیوٹی، انسان کی پاکی کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رسول کی لگائی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، 4 مرتبہ یہ تذکرہ آیا ہے کہ رسول آتا ہے، کتاب کی تلاوت کرتا ہے، کتاب کو سمجھاتا بھی ہے، پھر ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور ان کو حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ تو آج یہی صورتحال ہے کہ صرف کتاب کافی نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں صاحب کتاب چاہیے، ہمیں ایک روشنی والا چاہیے، جس کے ذریعے ہمیں ایمان کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ رہنما کے بغیر تو آپ دیکھ لیں، مطلب یہ کوئی دیکھیں مشکل نہیں ہے، ایسی دنیا میں بھی استاد کے بغیر کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ استادی شاگردی لو لیول پہ بھی ہوتی ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں، کوئی فرنیچر والے کے پاس بٹھا دیتا ہے، کوئی درزی کے پاس، کوئی کیا۔ استادی شاگردی یہاں بھی ہے نا۔ تو استادی شاگردی تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ استاد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، صرف کتاب کافی نہیں ہے، یہ ایک بات آپ سمجھیں۔ تو جب آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے، اب یہ کتاب جو ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ تو نور ہے۔ وہ نور آپ کے دل میں کون ڈالے گا؟ نور کیسے آپ حاصل کریں گے؟ یہ تو کوئی نور والا ہوگا، وہ آپ کو سمجھائے گا اور اس کی روح نور کی ہدایت دے گا آپ کو، پھر اس کی صحبت جو ہے وہ نورانی ہوگی، اس کا دل نورانی ہوگا۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔
تو ایسے صاحب یقین لوگ یہ نور والے ہیں، یہ یقین والے ہیں، تو جو چاہتا ہے پھر ان کو ایمان کا ذائقہ، آج میرا وہ ہے نا کہ ایمان کا ذائقہ کیسے ملے گا. ایک سوال آیا تھا کہ بھئی استاد کے بغیر کیا ہم ایمان کا ذائقہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک سوال آیا تھا، تو وہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ بھئی دیکھیں کتاب کافی نہیں ہے. یہ تو ہمارا، میں ایک کلپ سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی کا، جانتے ہیں نا، ایک بڑا یعنی مسلک کے وہ ہیں، وہ ان کا کلپ سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے مدرسوں میں جو علم دیا جاتا ہے وہ صرف علم ہے، نور آپ کو صحبت سے ملے گا. وہ ایک میں نے سیو نہیں کیا ہے، یا میں نے شاید سیو کر لیا ہو. اب ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی محتمم ہے، بڑے عالم ہیں، مفتی ان کے فتوے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم جو کتاب مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں یہ تو صرف کتاب ہے، گرامر ہے، تجوید ہے، نحو ہے، فلسفہ ہے، علم کلام ہے، لیکن اس میں کتاب سے آپ کو وہ نور نہیں ملے گا. وہ نور آپ کو بزرگوں کی صحبت سے ملے گا. تو اس کے بعد اب کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ تو ایک مسلمہ چیز ہے، لیکن ہم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو طالب نہیں ہیں، ہم میں طلب نہیں ہے. تو طلب نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں بے معنی لگیں گی. اب میرا یہ یعنی لائیو جا رہے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیں بعض اوقات 300 400 لوگ 500 لوگ ویوز میں آ جاتے ہیں نا، ایک شخص رابطہ نہیں کرتا کہ بھئی یہ بات جو کہی ہے اس کا کیا مطلب ہے. تم نے جو یہ بات کہی، اپنے سوالات کر دیں گے ادھر ادھر کے، بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ اپنا ایک خیال کہ بھئی یہ میری بات جو کرتے ہیں اس کی وضاحت نہیں چاہتے. سوال تو جب تک آپ کو دیکھیں ضرورت نہیں محسوس ہوگی، آپ دیکھ لیں قرآن سے ہمارا کیا واسطہ ہے اس وقت. قرآن سے، اب قرآن جو ہے وہ تو وہی ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس حد تک آپ اس کو یعنی اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 1% بھی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی قرآن کو سمجھنے کی. آپ دیکھ لیں، بس ناظرے پہ زور ہے، صرف الفاظ کی تلاوت، اور یہ ساری وہ ہے. تو دیکھیں جب تک یہ باتیں ہیں روشنی کی، تو روشنی کے لیے یعنی انسان کے دیکھیں یہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نور السما، اللہ جو ہے آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کی مثال گویا کہ ایک قندیل ہے، اس کے پاس ایک شیشہ ہے، اس میں روشنی ہے. مثل نورہ کمشکات، ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اس کے اوپر ایک چمنی ہے، اس میں ایک ایسا تیل ہے جو یعنی بھڑکنے والا ہے. تھوڑی سی دیا سلائی چلاؤ تو یہ بھڑک جائے گا. ایسے ہوتے ہیں نا، پیٹرول ہے تو اس کے لیے تو چنگاری کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایسی مثال دی. اب وہ ملے گا کہاں وہ نور؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہے، ابھی ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، لیکن وہ ملے گا کہاں؟ تو وہ ملے گا آپ کو نور والوں سے ملے گا. وہ چنگاری دیکھیں انسان کا، تو یہ جو قلب ہے یہ تو بیت اللہ ہے، یا یہ چراغ ہے بجھا ہوا ہے. اب کوئی چراغ والا، آپ کو ایک چنگاری کی ضرورت ہے. تو چنگاری جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ کتاب سے نہیں ملے گی. وہ جو روشنی والے ہیں، نور والے ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں، ان سے آپ اپنا دیا جلائیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ بہرحال خلاصہ آج کی یعنی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا ذائقہ آپ کو صرف کتاب سے نہیں ملے گا، آپ کو رہنما سے ملے گا، آپ کو صاحب نظر سے ملے گا، صاحب یقین سے ملے گا،
صاحب قرآن سے ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم